ناظرین گرامی، جب سے ترکی کے بعد مراکش میں زلزلہ آیا ہے اس کے بارے میں سن کر ہر شخص کانپ اٹھا ہے، اور جیسے ویسے وقت گزر رہا ہے اس زلزلے کے نتیجے میں ہولناک داستانیں سامنے آ رہی ہیں اور ہر کوئی اجتماعی پناہ مانگ رہا ہے۔ لیکن اس زلزلے کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالوں نے جنم لینا بھی شروع کر دیا ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ خوفناک زلزلے خاص طور پر مسلم ممالک میں آنے والی آفات علامات قیامت سے ہیں اور بہت جلد دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لہذا اس زلزلے کے پیچھے حقیقت کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ معزز دوستو، کچھ لوگ زلزلوں کو امریکہ اور مغربی ممالک کی ہارپ ٹیکنالوجی کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق زلزلے مصنوعی طور پر پیدا کیے گئے ہیں تاکہ وہ مسلم دنیا کو ترقی کرنے اور معاشی طور پر مضبوط ہونے سے روکا جا سکے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں سن رکھا ہوگا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی مصنوعی طور پر زمین کے موسموں میں رد و بدل اور تغیر پیدا کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے دور دراز علاقوں میں زلزلے برپا بھی کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں یہ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے اور زلزلے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہارپ ٹیکنالوجی میں اصل میں مختلف ممالک کا مشترکہ طور پر تیار کردہ ایک سائنسی ریسرچ پروگرام ہے، جس کے تحت زمین کی بالائی فضا میں سورج کی جانب سے آنے والی مقناطیسی ذرات کا مطالعہ شامل ہے تاکہ زمین کی مقناطیسی قوت کا مطالعہ کیا جا سکے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہارپ جن میں ریڈیو سگنلز کو آسمان کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کی طاقت صرف 400 میل تک ہے، اور اتنے ہی فاصلے پر جانے کے بعد ان سگنلز کی طاقت صرف اور صرف 0.3 مائکرو واٹس رہ جاتی ہے، جس سے ہمارا ایک چھوٹا سا ایل بلب بھی روشن نہیں ہو سکتا، جبکہ زلزلے اور آسمانی آفتیں اس سے کئی زیادہ طاقت کی حامل ہوتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہارپ ٹیکنالوجی انرجی یعنی بجلی سپلائی کرنے والے جنریٹر کی کل طاقت صرف 2500 کلو واٹ ہے۔ 2500 کلو واٹ یعنی تقریباً 1200 گھروں کی بجلی کا کھپت کے برابر ہو، تو محض اتنی سی طاقت سے آپ قدرت کی کسی بھی عمل میں خلل نہیں ڈال سکتے۔ ایک عام زلزلہ جس کی شدت 2.5 سے 4 ریکٹر اسکیل ہوتی ہے، اس کی طاقت کا تخمینہ ایک ایٹم بم کے برابر لگایا جا سکتا ہے، جبکہ ہارپ کی طاقت تھوڑے سے فاصلے پر اتنی بھی نہیں رہ جاتی کہ وہ ایک چھوٹے سے دھاتی ٹکڑے کو گرم کر سکے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد مقناطیسی ذرات کے مطالعے سے زمین کی مقناطیسی قوت کا مطالعہ کرنا ہے، جس کی بنیاد پر ہماری لوکیشن کے نظام چلتے ہیں، جیسا کہ فون کا GPS، وقت اور ہمارے مقناطیسی نظام۔ مقناطیسی نظام ہاتھ کا یہ ڈیٹا مختلف اداروں کو بھیجا جاتا ہے، جہاں سے اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے آگے اداروں کو بھیجا جاتا ہے، جو ان تمام آلات کی اپڈیٹ اور نگرانی کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ زلزلے زمین کی مختلف پلیٹوں کی آپس میں رگڑ سے قوت وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان تہوں پر زمین کا ہزاروں خرب ٹن وزن ہوتا ہے، جن کی رگڑ کی طاقت کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے اب سے سب سے بڑے طاقتور ایٹم بم روس کے تسار بوما کے تجربے سے ہیں، جو زلزلے اور شاک ویوز پیدا ہوئی۔ ان کی شدت پورے 5 ریکٹر اسکیل بھی نہیں تھی۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کم از کم کسی بھی انسانی ٹیکنالوجی میں یہ طاقت موجود نہیں ہے جو زمین پر مصنوعی زلزلے پیدا کر سکے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مراکش میں یہ زلزلے کیسے آیا اور اس زلزلے کو اتنا عجیب کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مراکش براعظم افریقہ کا عام مسلم ملک ہے اور اپنی ایک انفرادی اور متاثر کن تاریخ کا حامل ہے۔ مراکش کا یہ زلزلہ مراکش کے جنوبی حصے میں آیا، جہاں پچھلی چند صدیوں سے ایسے کسی زلزلے کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس علاقے میں موجود پہاڑی سلسلے کے نیچے دراصل افریقن ٹائٹینک پلیٹ اور پوزیشنل ٹیکٹونک پلیٹ آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ یہ عمل صدیوں سے جاری ہے۔ ماہرین کا یہی خیال ہے کہ دونوں پلیٹوں میں سے کوئی ایک پلیٹ زیادہ تیزی سے دوسری پلیٹ کے اوپر نیچے کھسک گئی، جس کی وجہ سے یہ خوفناک 6.8 شدت کا زلزلہ پیدا ہوا اور تقریباً 2800 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس سے پہلے مراکش میں جتنے بھی زلزلے آئے ہیں وہ سب کے سب مراکش کے شمالی حصے میں آئے ہیں، جہاں مراکش بور ایک پلیزم یعنی میٹربیٹن جڑسا حمل ہے۔ مراکش کا یہ شمالی حصہ عام طور پر ہر 15 سے 20 سال میں چھوٹے موٹے زلزلے کا شکار ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ سمندری ٹائٹینک پلیٹ کے فالٹ لائن میں جڑا ہوا ہے اور سمندر کے پانی کی وجہ سے یہاں ٹیکٹونک پلیٹوں کی رگڑ کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے۔
جس کی وجہ سے یہاں زلزلے آتے رہتے ہیں۔ البتہ جنوبی حصہ چونکہ کئی صدیوں سے زلزلوں سے محفوظ رہا ہے تو وہاں ایسی تعمیرات کا رواج ہی نہیں جو زلزلوں کو کسی حد تک برداشت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کافی تباہی ہوئی ہے، کیونکہ یہ آفت قطعی طور پر غیر متوقع تھی، اس لیے صدیوں سے پرسکون اس علاقے میں اچانک سے ایسا زلزلے سے حرکت ماہرین کے نزدیک عجیب ہے، جیسا کہ ترکی کی کیس میں زلزلے کے بعد ہوا اور عالمی برادری نے ترکی کی کھل کر امداد کی۔ یہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ اگر مراکش دوسرے ممالک سے مدد کی اپیل کرتا ہے تو مراکش کی بھی امدادی کارروائیوں میں پوری دنیا حصہ لے گی۔ اور اس کے علاوہ ہم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی پڑھ رکھا ہے کہ قیامت کے نزدیک زلزلوں کی کثرت ہوگی اور آسمان سے آفات ٹوٹیں گی۔ تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا مسلم دنیا اور خاص طور پچھلے کچھ مہینوں میں ترکی میں آنے والے خوفناک زلزلے اور مراکش میں آنے والے یہ انتہائی عجیب اور غیر متوقع زلزلہ، وہ بھی اس علاقے میں جہاں پچھلی کئی صدیوں سے زلزلہ نہیں آیا، تو کیا یہ سب علامات قیامت میں سے ہیں؟ تو دوستو، ہم جانتے ہیں کہ علامات قیامت کیا ہیں اور قیامت کیسے برپا ہوگی۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش نظر دورائیں تو علامات قیامت میں سے بہت ساری چیزیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور آہستہ آہستہ کچھ نئی بھی فروغ پا رہی ہیں، اور سب میں ٹیکنالوجی کو فروغ اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا فروغ بھی شامل ہے۔ جیسے کہ آپ مسلم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ماڈریشن کے نام پر حرم جیسے علاقے میں رقص و سرور کی محفلیں برپا کی جا رہی ہیں، اور مسلمان اپنی بنیادی اقدار کو چھوڑ کر دنیاوی لذت کے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں بھی دراصل علامات قیامت میں سے ہیں، اور بڑوں کا احترام نہ کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا، حکمرانوں کا فساق اور فجور اور کرپشن، عوام کی بے ایمانی اور ہر چیز میں مسلم دنیا کا گراف اس وقت انتہائی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ غیر مسلم معاشرے معاشرتی طور پر بہت زیادہ ترقی کے حامل ہیں، کیونکہ انہوں نے ان اوصاف کو اپنایا جن کی وجہ سے مسلمانوں نے ترقی کی اور ہمارے دین کا حصہ بھی ہیں۔ یہ نشانیاں ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق علامات قیامت میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو تم زلزلوں کی کثرت اور آسمانی آفات کا انتظار کرو، اور تم پر اتنی تیزی سے برسیں گی کہ جیسے تسبیح کے دانے ڈوری ٹوٹنے سے ایک پر ایک کر کے گرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ علامات قیامت بالکل ایسے ہی ظہور پذیر ہوں گی جیسا کہ اس وقت ہو رہی ہیں۔ ان تمام اسباب کے نتیجے میں آج مسلم دنیا پوری عالمی برادری تنہائی اور ذلت کا شکار بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب اور اس کی نشانی بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے ان کے حقائق سے منہ موڑ اور اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو ہم پوری دنیا میں ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔